دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی دشمنوں نے ہمیشہ سے ہی اسلام کے اوپر کچھ ایسے سوالات ضرور کھڑے کیے ہیں جنہوں نے اسلام کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے جو ہماری پچھلی ویڈیو پر مبنی ہے، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ کافر کی مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس ویڈیو کے بعد آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ہمارا آج کا ویڈیو اس سوال پر مبنی ہے کہ کافر کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب کیوں ہے، یعنی کافر اپنے کفر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں رہے گا، جبکہ ان کا کفر ایک متناہی تھا، متناہی مدت تک تھا کہ اس کی 60-70 سالہ زندگی میں اس نے کفر کیا، اور اس کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ جہنم کے طور پر دی جا رہی ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ سوال الحاد پرستوں کی طرف سے اور اسلامی دشمنوں کی طرف سے۔ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا سزا اور جرم کے درمیان میں برابری کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے زمانے میں برابری ہو، یعنی مجرم جتنی دیر تک جرم کرے اسے سزا بھی اتنی دیر تک دینی چاہیے۔ اگر یہ بات ہے تو وہ چور جس نے 2 گھنٹے چوری کی ہے اسے 2 گھنٹے سزا ملنی چاہیے، اور وہ ڈکیت جس نے 4 گھنٹے ڈکیتی کی ہے اسے بھی 4 گھنٹے ہی سزا ملنی چاہیے۔ حالانکہ دنیا کے کسی قانون کا اس پر عمل نہیں ہے جو اس بات کا صاف طور پر ثبوت ہے کہ سزا اور جرم کے درمیان میں برابری زمانے کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی دیر تک مجرم نے جرم کیا ہے اتنی دیر تک ہی اسے سزا دی جائے۔ اب سزا مجرم کو کس طور پر دی جاتی ہے؟ دوستوں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجرم کو کس بنیاد پر سزا دی جاتی ہے۔ اگر مجرم کا جرم کے اندر شدت ہے تو یقیناً سزا کے اندر بھی شدت ہوگی، یعنی جرم جتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے سزا بھی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی، یعنی جرم سزا سے چپکا ہوا ہے، سزا کے اندر بڑھوتری اسی وقت ہوگی جبکہ جرم کے اندر بڑھوتری آئے۔ جرم جتنا زیادہ بڑھا سزا اتنی ہی بڑھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافر کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھا گیا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو جرم ہے وہ 60-70 سالہ زندگی ہے اور اس کے لیے سزا دائمی عذاب جہنم۔ دوستوں جزا اور سزا کا جو مدار ہے وہ نیت پر ہے، یعنی اگر نیت آپ کی درست ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نیت آپ کی غلط ہے چاہے آپ صحیح کام کریں تو آپ کو گناہ ہی ملے گا۔ آئیے اس بات کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک شخص شراب کھانے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے شراب کی فرمائش کرتا ہے، اس کے سامنے ایک آدمی شربت ڈال دیتا ہے اور وہ شربت کو شراب سمجھتے ہوئے پی جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اسے شراب پینے کا گناہ ملے گا، اور اس کا الٹا کہ اگر کوئی آدمی دودھ پینے کے لیے جائے اور اندھیرے میں اس کے سامنے کوئی شربت غلطی سے ڈال دے یا وہ شربت کو غلطی سے دودھ سمجھ کے پی لے تو شریعت کہتی ہے کہ اسے شراب پینے کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت دودھ پینے کی تھی۔ اس بات کو ہم ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ بات پوری طرح سے ہمارے سامنے کھل جائے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ یہ کسی دوسرے کی عورت ہے، شریعت کہتی ہے کہ اسے گناہ ملے گا۔ لیکن ایک آدمی اندھیرے میں غلطی سے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے کسی دوسرے کی بیوی سے ملتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اسے اس کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیت درست تھی۔ تو جس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کی نیت غلط ہے تو یقیناً آپ کو گناہ ملے گا چاہے آپ نیک کام ہی کیوں نہ کریں۔ اسی بات کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جزا اور سزا کا جب اصل مدار نیت پر ہے تو یہاں کافر کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں ہمیشہ کے لیے بھی زندہ رہا تو ہمیشہ کے لیے کافر ہی رہوں گا۔ مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک اسلام پر زندہ رہے گا، اگر اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بڑھا دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسلام پر زندہ رہے گا۔ تو دوستوں امید ہے کہ اس سوال کا جواب حل ہو چکا ہوگا۔ اگر آپ کو یقیناً یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے اوپر یا اسلامی موضوعات کے اوپر یا کسی اور ٹاپک کے اوپر تو اس کی اطلاع ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو بر وقت مل جائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔